جی دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں 11 مارچ کو پی ایل اے نے جعفر ایکسپریس ٹرین پر حملہ کیا، بہت سی شہادتیں بھی ہوئیں۔ اور اس کے بعد 14 مارچ کو نیو یارک میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ایک اجلاس ہوا، جس میں اس پی ایل اے کے سیکشن کو کنڈیم کیا گیا۔ ہمارا خیال تو یہی تھا، توقع بھی یہی تھی کہ شاید ایک اچھی سی، مضبوط سی، اسٹرانگ سی قرارداد آ جاتی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہرحال ایک پریس اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی، یہی بہت بڑی غنیمت ہے ہمارے کانٹیکس میں، کیونکہ کوئی بات آگے بڑھ نہیں رہی۔ اور اس پریس اسٹیٹمنٹ میں کنڈیم کیا گیا بی ایل اے، یہ ذکر بھی کیا گیا کہ بی ایل اے نے اور کہ مجید بریگیڈ نے اس کی رسپانسبلٹی قبول کی ہے۔ اور پھر جو ایک روایتی لفاظی ہوتی ہے وہ بھی ہے کہ ہم ٹیررزم کو ہر فارم اور مینیفیسٹیشن میں کنڈیم کرتے ہیں، ممبر اسٹیٹس کو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر کے جو پروویژن اس سے ابائڈ کرنا چاہیے اور سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ چلیے یہ تو ہو گیا۔ اب امید میں یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت پاکستان یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا ممبر ہے 2 سال کے لیے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کم از کم بی ایل اے کو یونائٹڈ نیشنز کی جانب سے تو بین کروائیں، کیونکہ پاکستان نے بی ایل اے کو بین کیا تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2006 میں، اور اس کے بعد پھر برطانیہ نے بھی کیا 2009 میں، ایون امریکہ نے بھی بین کیا 2019 میں، اور پھر یورپین یونین نے بھی کیا۔ لیکن اس بین کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ یو کے میں فار دیٹ میٹر جنہوں نے 2009 میں بی ایل اے کو بین کیا، بہت سے بی ایل اے کے جو لیڈرز ہیں وہ یو کے میں رہتے ہیں، وہاں سے اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹس بھی ایشو کرتے ہیں، اور ان کو فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور مختلف ذرائع سے ہوتی ہے۔ تو جہاں یہ ہے کہ انہوں نے بین تو کر دیا، لیکن وہ نظر نہیں آتا کہ وہ ان کی ایکٹیویٹیز کو بھی بین کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک تضاد تو ہے، اور اس تضاد کو دور بھی ہونا چاہیے۔ دوسری جانب بڑی زبردست بات یہ ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت ایک سلینگنگ میچ چل رہا ہے، ہم اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں تو وہاں سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ ایشو کرتی ہیں تو ہماری طرف سے جواب آ جاتا ہے۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارت نے ابھی تک بی ایل اے کا جو ایکشن ہوا ہے 11 مارچ، اس کو کنڈیم نہیں کیا۔ وہ پاکستان کو کہتا رہتا ہے کہ جی آپ دہشت گردی میں ملوث ہیں، کراس بارڈر ٹیررزم میں ملوث ہیں، لیکن جب سے 11 مارچ سے واقعہ ہوا ہے اس وقت سے لے کر ابھی تک میں نے کم از کم کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیکھی بھارت کی جانب سے، کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ مجھے نظر نہیں آئی، بلکہ میڈیا میں بھی کہیں نظر نہیں آئی جہاں پہ انہوں نے بی ایل اے کے سیکشن کو کنڈیم کیا ہو۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جو کہ ہمیں سب کو سوچنی چاہیے کہ ایسا کیوں ہے۔ اور اور یہ جو ہے اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے بلوچستان میں انسرجنسی کو، وہاں وائلنس کو، گو کہ اس کو کامیابی زیادہ نہیں مل رہی، اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اور ابھی گزشتہ روز ہماری جو نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی ہے سیکیورٹی کی، اس کا بھی اجلاس ہوا، وہاں بھی بڑی بڑی باتیں ہوئیں کہ ہم دہشت گردی کا قلع قمع کر دیں گے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور پاکستان کو ہم نے ہارڈ اسٹیٹ بنانا ہے۔ یہ باتیں ہم پچھلے 50 سال سے سن رہے ہیں، لیکن ہو کچھ نہیں رہا، بلکہ مزید پرابلمز بڑھ رہے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری کوئی مربوط حکمت عملی نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے ملک میں، ہم سب ایک صفحے پہ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ پرابلمز ہیں۔ گو کہ پاکستان میں الحمدللہ کیپیسٹی تو ہے، لیکن ہم نے اس کیپیسٹی کو، پوٹینشیل کیپیسٹی کو صحیح طور پہ استعمال نہیں کیا۔ کمنگ بیک ٹو بھارت، تو بھارت سے پہلی میری گزارش تو یہی ہے کہ جی چلیے، پاکستان کو آپ الزام تو دیتے ہی رہتے ہیں کہ کراس بارڈر ٹیررزم میں ہم انوالوڈ ہیں، لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا آپ کے اپنے لیے، آپٹکس ہی کے لیے، کہ آپ بی ایل اے کا جو ایکشن ہے اس کو بھی کنڈیم کر لیجئے؟ میں جانتا ہوں آپ کے لیے بہت مشکل بات ہے، کیونکہ بہت سے بلوچ لیڈر جو ہیں وہ بھارت آتے جاتے رہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کس طرح آپ ان کی فنڈنگ بھی کرتے ہیں، اور اس فنڈنگ میں انفارچونیٹلی جن ممالک کے ذریعے ہوتی ہے وہ پاکستان کے دوست بھی ہیں، کچھ گلف کنٹریز بھی ہیں جو کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہاں بھی بھارت کافی ایکٹیو ہے، اور بلوچ جو ملیٹنٹس ہیں یا سیپریٹسٹ ہیں ان کو کافی سپورٹ کرتا ہے۔
اور تو یہ ایک عجیب سی بات ہے جہاں کہ بھارت دہشت گردی کا راگ تو لاپتا رہتا ہے لیکن بی ایل اے کو کنڈیم نہیں کرتا، بلوچستان کی کسی بھی سیپریٹسٹ آرگنائزیشن کو بھارت کنڈیم نہیں کرے گا۔ یہ ایک بڑا ہی زبردست تضاد جو ہمیں نظر آتا ہے بھارت کی پالیسیز میں، وہ یقیناً ہے۔ اب کیا بھارت اگر یہ معاملہ یو این میں پاکستان اٹھائے گا، اور مجھے امید ہے کہ اٹھائے گا اور اٹھانا چاہیے، تو کیا گو کہ بھارت اس وقت ممبر تو نہیں ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا، لیکن کیا وہ سپورٹ کرے گا کم از کم اس انیشیٹو کو بحیثیت ممبر آف یونائٹڈ نیشنز؟ اس کو سپورٹ تو کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر بھارت اتنا ہی مخلص ہے تو پہلے تو وہ اپنے ہی قانون کے مطابق بی ایل اے کو بین کرے۔ اس طرح دیکھیے نا، وہ دوسرے ممالک سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ خالصتان کو بین کریں، سکس فار جسٹس جو ہے، ابھی بلکہ راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کے اپنی جو نیدرلینڈز کے ہم منصب ہیں ان سے ملاقات ہوئی انڈیا میں، تو ان سے وہی سکس فار جسٹس کی بات کی، بلکہ ابھی جو رئیسین ڈائلاگ ہوا ہے رئیسینہ، وہاں پہ بھی جو باتیں ہوئی ہیں وہ بلکہ جو تلسی گیبرڈ ہیں ان سے بھی جو بات ہوئی ہے، ان سے بھی یہی کہا ہے کہ جی سکس فار جسٹس جو ہے اس کو بین کیا جائے، خالصتان کی جو ہے ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرتے ہیں اور لیڈ کرتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے بھارت سے کہ آپ بھی بی ایل اے کو اور جو دوسری اینٹی پاکستان آرگنائزیشنز ہیں ان کو آپ کم از کم اپنے طور پہ تو بین کریں؟ وہ آپ نے نہیں کیا ہوگا اور آپ کریں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ کی جو آپ تو سپورٹ کرتے ہیں، اور ابھی بھی بہت سے بلوچ جو ڈسیڈنٹس ہیں وہ بھارت میں رہتے ہیں۔ میں جب 2014 سے 2017 میں تک بھارت میں تھا تو میں نے خود یہ بڑے قریب سے ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے، اور کس طرح بھارت جو ہے بلوچستان میں سپورٹ کرتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے آبزرویشن ہے۔ بھارت چیختا چلاتا رہے گا تاکہ فوکس جو ہے وہ پاکستان پہ ہی رہے کہ پاکستان نے بلوچستان کے ساتھ ظلم کر لیا، ہمیں جو ہے دیکھنا چاہیے، انورڈ ہونا، وی شوڈ لک انورڈس۔ وہ باتیں سب ٹھیک ہیں لیکن ہماری غلطیاں بھی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ بھارت کم از کم فار وانس بی ایل اے کو نہ صرف کنڈیم کرے بلکہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دے۔ اور تو یہ بھی ایک بہت بڑا اقدام ہوگا، ہمیں کم از کم معلوم ہوگا کہ بھارت جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ دہشت گردی کو ہر فارم اور مینیفیسٹیشن میں کنڈیم کرتا ہے۔ تھینک یو۔